میرے محترم بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے، اور ہم ساری زندگی اس کا شکر کرتے رہیں تب بھی ہم ناکافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ طیبہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ بھی احسان فرمایا کہ ہم باقاعدہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام و صحابہ کرام کی محبت وہ ہمارے دلوں سے عزیز، ہمارے سروں اس پہ قربان، لیکن بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جو پیدائشی طور پہ لا الہ الا اللہ کے حامل نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب ان تک پہنچا تو وہ مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اس طرح دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں ہمارے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں دی گئیں، اور الصلاۃ خیر من النوم جیسے کلمات کہے گئے، قد قامت الصلاۃ جیسے کلمات کہے گئے، اور جب ہوش سنبھالا تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ماحول میں ہمیں اس پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اس میں کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی زیادتی ہے، کوئی غفلت ہے، تو وہ انسان کی اپنی کمی کی وجہ سے ہے۔ ہم کلمہ طیبہ جب پڑھ چکے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد اور پیمان کر چکے ہیں، اور پھر اس دین کے مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کہیں تبلیغ کا حکم فرمایا، کہیں جہاد کا حکم فرمایا، کہیں کسی حرفت کے ذریعے سے پیغام کو آگے بڑھانے کا حکم فرمایا، کہیں مملکت کے ذریعے سے آگے بڑھانے کا حکم فرمایا، اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی احکام تبدیل ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم فرمایا گیا لکم دینکم ولی دین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حالات کا تقاضا ایسا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاد کی اجازت نہیں، یا اس کے بعد بھی فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ لیکن جو انبیاء کرام کی بعثت کا اصل مقصد ہے وہ ہے مخلوق کو خالق کا تعارف کرانا، مخلوق کو خالق کی عبادت سکھانا، اور مخلوق کو خالق کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، جب اس پیغام کے آڑ میں کوئی آ جائے اور اس پیغام کو رکاوٹ بننے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تمہاری کوئی معافی اور کوئی عذر قبول نہیں ہے، تم ایمان کے بعد کفر کر رہے ہو اور اللہ کے پیغام کے سامنے رکاوٹ بن رہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، مسلمانوں میں کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے منافقین کے بارے میں کچھ پس و پیش سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ان کو پوری ملے گی۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، جو تمہارے قریب میں کفار رہتے ہیں اور یہ قسم قسم کی شرارتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ قتال کرو، اور ان سے نفرت نظر آنی چاہیے، آپ میں غصہ نظر آنا چاہیے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ جہاد ضروری ہے۔ یہ جہاد کب ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب کلمہ طیبہ کے مقابلے میں کوئی چیز آ جائے۔ ہمارے کچھ ناسمجھ بھائی فلاں جگہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اب یہاں جہاد ہونا چاہیے، فلاں جگہ ایسے مسائل ہو رہے ہیں، فلاں شادی میں گانا بجانا ہو رہا ہے، ان کا بس چلے تو یہ بندوق لے کے وہاں پہنچ جائیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا اور کام کا۔ پہلے ان سب کی تعلیم ہوگی، ان سب تک پیغام پہنچایا جائے گا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شریعت مطہرہ کا واضح پیغام آسان شکل میں ان تک پہنچا نہیں ہے ابھی تک۔ وہ قرآن سے واقف ہیں، نماز سے واقف ہیں، یہ پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے، لیکن جو اس کی تفاصیل ہیں وہ ان تک نہیں پہنچی ہے، اور ساری خرابی یہاں سے پیدا ہو رہی۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام وحدانیت، ہمارے عقائد، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اللہ کا رازق ہونا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور
اللہ کے معبود ہونے کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا تقاضے ہیں، ان کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے اور ہمارے پیغمبر، امتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس کی تفاصیل، اس کا جاننا، یہ بھی ایک مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر ایک مسلمان ان دونوں چیزوں اور عہد و پیمان پر قائم رہے تو پھر وہ جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ یقیناً شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے قائل ہیں۔ صحابی نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، حضرت اگر اس سے گناہ ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کسی سے گناہ ہو جائیں اور خطائیں ہو جائیں۔ یا عبادی الذین یا عباد لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری رحمت، وہ اس سے مایوس نہیں ہونا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کلمہ طیبہ ہمارے پاس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی قدردانی بھی کرنی ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کوشش بھی کرنا ہے۔